مت کا جیسے گوہر فردا نظر آیا، جسے پالا تھا گوشے تمنا میں لہو دے کر، جسے پالا تھا گوشے تمنا میں لہو دے کر، اسی غم کی بدولت تیرا نقش پا نظر آیا، اسی غم کی بدولت تیرا نقش پا نظر آیا۔ انا بشر کی تعبیروں سے دیوانے الجھتے ہیں، انا بشر کی تعبیروں سے دیوانے الجھتے ہیں، وہ ایک راز مشیت تھا، وہ ایک راز مشیت تھا جو با پردہ نظر آیا، وہ ایک راز مشیت تھا جو با پردہ نظر آیا۔ نشاط زندگی میں ڈوبنے والے بھی کہتے ہیں، نشاط زندگی میں ڈوبنے والے بھی کہتے ہیں، مصیبت میں ہمیشہ رحمتوں والا نظر آیا، مصیبت میں ہمیشہ رحمتوں والا نظر آیا۔ تمہارے ذکر کی رفعت علم نشرح میں ہے لیکن، تمہارے ذکر کی رفعت علم نشرح میں ہے لیکن، تمہارا سارے قرآن میں ہمیں چرچا نظر آیا، تمہارا سارے قرآن میں ہمیں چرچا نظر آیا۔ کسی بو جہل نے جب سر اٹھایا ہے کبھی انور، کسی بو جہل نے جب سر اٹھایا ہے کبھی انور، تو اعجاز محمد کا رکے زیبا نظر آیا، تو اعجاز محمد کا رکے زیبا نظر آیا، زمین کا آسماں کا عرش کا جلوہ نظر آیا، ہجوم یاد مولا میں مجھے کیا کیا نظر آیا، ہجوم یاد مولا میں مجھے کیا کیا نظر آیا۔ السلام واہ بھائی، یہ ضابطہ ہے، یہ اصول ہے کہ جسے پیاس لگتی ہے اس کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی شدت سے ضرورت ہوتی ہے، اور پانی بڑا احسان ہوتا ہے۔ اسی لیے خلیفہ ہارون رشید نے کہا تھا کہ میری آدھی سلطنت 2 گھونٹ پانی کے لیے میں بیچنے کو تیار ہوں۔ اب اگر کسی کو پانی کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس سے تو کوئی گفتگو نہیں کریں گے، ہاں جو پیاسے ہیں جتنی پیاس کی شدت ان کے چہروں سے محسوس ہوتی رہے گی، نبی کا یہ نوازا اتنی پیاس انشاءاللہ آپ کی بجھاتا جائے گا، بجھاتا جائے گا۔ اور یہ وہ بارگاہ ہے، اور کہہ رہی ہیں بیٹا میں تجھ سے خوش ہوں
لیکن لوگ تیرا مذاق اڑاتے، لوگ تیرا مذاق اڑاتے۔ جب دوسرے دن مشاعرے میں ان کا نام آیا تو نظیر مشاعرہ نے کچھ مزاح کے طور پر ان کا نام لیا، وہ شاعران جذبات میں آ کر کہنے لیکن نہیں، ادب سے نام لو، ادب سے نام لو۔ جس شاعر کو تم بلا رہے ہو وہ آل رسول ہے، اس نے اپنا نام بدل کر کے کچھ اور رکھا، وہ آل رسول، اور میں نے دیکھا خدا کی قسم خاتون جنت اپنے گود میں انہیں بٹھا کر کے ان کے منہ کو صاف کر رہی ہے۔ ایک سید زادہ جس کا عمل تھوڑا سا خراب ہو، اگر اس کا کوئی مذاق اڑائے تو خاتون جنت کو گوارا نہیں، یہ ہر اعتبار سے نامے ہیں، علم، عمل، تقویٰ، طہارت، فضل، کرامت، ہر اعتبار سے نامے ہیں۔ ان کی بات آ کر بیٹھو گے تو سوچو خاتون جنت آپ کو رب کو کتنا نوازے گی۔ ان کا ادب ہمارے ایمان کی ضمانت ہے، ان کا احترام جنت میں جانے کا راستہ ہے، ان کی محبت۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا فتاوی نظریات جلد 10 صفحہ نمبر 105، راوی حضرت عثمان غنی سرکار فرماتے ہیں جو حضرت عبدالمطلب حضرت عبدالمطلب کے بچوں سے محبت کرے گا، سرکار فرماتے ہیں مجھ پر واجب ہے کہ میں اسے جنت عطا کروں، مجھ پر اہل بیت کا تہار تیار، اہل بیت کا تہار تیار۔ اب دوستو خطیب اعظم فاؤنڈیشن شاہ درگاہ نے آپ کی محبت میں چند مصرے لکھے ہیں۔ ترنم میں پڑھنے کے لیے میں ایک مرتبہ پھر برادر طریقت محمد صابر اشرفی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، ہمارے آپ کے پیر و مرشد کو راضی کرنے کے لیے ان کی بارگاہ میں لکھا گیا کلام نایاب سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہم تو آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم حضرت کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور مسجد ہے اور حضرت کا ہم قرب حاصل کر رہے ہیں، یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اور میں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ حضور نعمان میاں حضرت کے فرزند ہیں، ان کا لکھا ہوا ایک حضرت کی شان میں ایک کلام پڑھنے کی میں عبادت حاصل کروں گا۔ آش مردوں کے لب پہ ہے یہ التجا، یا خدا میرا مکی سلامت رہے۔ آج مردوں کے لب پہ ہے یہ التجا، یا خدا میرا مکی سلامت رہے۔ تیری چاہت کبھی نہ ہو ہم سے جدا، تیری چاہت کبھی نہ ہو ہم سے جدا، یا خدا میرا مکی سلامت رہے، یا خدا میرا مکی سلامت رہے، یا خدا میرا مکی سلامت رہے۔ گلشن شاہ سمنا کا یہ پھول ہے، گلشن شاہ سمنا کا یہ پھول ہے، گلشن شاہ سمنا کا یہ پھول ہے۔ غوث اعظم در پہ بھی مقبول ہے، غوث اعظم بھی مقبول اشرفی سلسلہ، یا خدا میرا مکی سلامت رہے، یا خدا میرا مکی سلامت رہے، یا خدا میرا مکی سلامت رہے۔
حسن اخلاق کا ایک پیکر ہے یہ، حسن اخلاق کا ایک پیکر ہے یہ، علم اور معرفت کا سمندر ہے یہ، علم اور معرفت کا سمندر ہے یہ، ہے جمال محدث کا یہ آئینہ، ہے جمال محدث کا یہ آئینہ، یا خدا میرا مکی سلامت رہے، یا خدا میرا مکی سلامت رہے، یا خدا میرا مکی سلامت رہے۔ جس کی فکر سراپا ہے فضل خدا، جس کی فکر سراپا ہے فضل خدا، جس کا ہر ہر قدم سنت مصطفیٰ، جس کا ہر ہر قدم سنت مصطفیٰ، زندگی جس کی ہے ایک طرز وفا، زندگی جس کی ہے ایک طرز وفا، یا خدا میرا مکی سلامت رہے، یا خدا میرا مکی سلامت رہے، یا خدا میرا مکی سلامت رہے۔ جس کے خطبات میں ایک تعلیم ہے، جس کے خطبات میں ایک تعلیم ہے، یہ حقیقت اندھیروں کو تسلیم ہے، یہ حقیقت اندھیروں کو تسلیم ہے۔ جس کے خطبے سے پھیلی جہاں میں ضیا، جس کے خطبے سے پھیلی جہاں میں ضیا، یا خدا میرا مکی سلامت رہے، یا خدا میرا مکی سلامت رہے، یا خدا میرا مکی سلامت رہے۔ شان میں تیری کیا کیا لکھوں کیا کہوں، شان میں تیری کیا کیا لکھوں کیا کہوں، تیرے نقش قدم پر ہی چلتا رہوں، تیرے نقش قدم پر ہی چلتا رہوں۔ لب پہ نعمان کے ہے یہی ایک دعا، لب کے نعمان پہ ہے یہی ایک دعا، یا خدا میرا مکی سلامت رہے، 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 یا خدا مکی سلامت رہے۔ حضرت کی اجازت سے میں نے بھی کوشش کی ہے کہ حضرت شان میں کچھ لکھ سکوں، لیکن یہ اس انداز میں تو نہیں ہے کہ جس انداز میں شاعر لکھتے ہیں، لیکن میں نے کوشش کی ہے، لیکن اس میں قافیہ نہ ہوگا اور شاعری کے اصول اس میں نہ ہوں گے، لیکن یقیناً اس میں ہماری عقیدتیں ضرور ہیں۔ تو میں اس عقیدت کے ساتھ میں نہیں ہے کیا بتاؤں میں مقام حضرت مکی میاں، کیا بتاؤں میں مقام حضرت مکی میاں، مالک علم و حکم شاہ زمن مکی میاں، مالک علم و حکم شاہ زمن مکی میاں، فضل و نعمت ہے زمانے پر میرے اللہ کی، فضل و نعمت ہے زمانے پر میرے اللہ کی، اس عنایت کی دلالت ہے میرے مکی میاں، اس عنایت کی دلالت ہے میرے مکی میاں۔ کیوں نہ ہو گفتار برحق مثل سید آپ کی، حضور محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ نے محدث اعظم ہند کو اپنی جب نعت لکھتے ہیں تو سید بول کے مخاطب کرتے ہیں، تخلص سید ہے ان کا۔ تو کیوں نہ ہو گفتار برحق مثل سید آپ کی، باغ مخدومی کے ہیں شجر علم مکی میاں، شجر علم مکی میاں، بول والا آپ کا
यूं ही नहीं आलम में है। जब 2 साल पहले हजरत आए थे तो हजरत ने सरकारी कला की बारगाह में जब हजरत बैठे थे और एक नशिस्त चल रही थी तो उस नशिस्त के बारे में हजरत ने बताया कि वहां पर आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह का एक शेर पढ़ा गया और किसी ने उस पर सवाल पूछा, हजरत ने ये बताया था और सरकार कला ने हजरत की तरफ इशारा किया कि इसका जवाब आप दें, तो उसका जवाब राशिद देंगे। तो मैंने इस मंजर को मैंने सोचा और मैंने ये लिखने की कोशिश की कि बोल वाला आपका यूं ही नहीं आलम में है, बोल वाला आपका यूं ही नहीं आलम में है, एतमाद हजरत मुख्तार है मक्की मियां, एतमाद हजरत मुख्तार है मक्की मियां। और ये हम बेलगाम वालों के लिए, क्यों ना हो तुमको, क्यों ना तुमको नाज हो बेलगाम वालों तुम हो वो, क्यों ना तुमको नाज हो बेलगाम वालों तुम हो वो, कहती है दुनिया जिन्हें मुखलिस सगे मक्की मियां। क्यों न हो बेलगाम वालों, क्यों न हो बेलगाम वालों तुम हो, क्यों न हो, क्यों न हमको नाज हो, क्यों न हमको नाज हो बेलगाम वालों हम है वो, क्यों न हमको नाज हो बेलगाम वालों हम है वो, कहती है दुनिया जिन्हें मुखलिस सगे मक्की मियां, कहती है दुनिया जिन्हें मुखलिस सगे मक्की मियां। आपसे गुजारिश है, कलाम आपका आपके ख्याल के मुताबिक सही है, लेकिन इसमें अदब आने के लिए एक अच्छे उस्ताद शायर से आप इसकी इस्लाह जरूर कर लें। इंशाअल्लाह ताला हुजूर राशिद मक्की साहब की दुआएं आपके साथ हैं, इनकी नजर इनायत अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ हैं। खैर, अब हम ज़ियारत न लेते हुए गुलपोशी की रस्म अदा करेंगे। खतीब आजम फाउंडेशन बेलगाम और सैयद शाह बदरुद्दीन अहले सुन्नत वल जमात मस्जिद की जानिब से हुजूर वाला हुजूर खतीब नबी रहे हुजूर मुहद्दिस हिंद शहजादे हुजूर मुफक्किर मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद मक्की राशिद अशरफी जिलानी दामत बरकातुल कुद्सिया की खिदमत आलिया में सदर मोहतरम अलहाज नजीर अहमद पटवेगर साहब अकीदतों और मोहब्बतों के साथ नजराना गुल पेश कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने विलादते नबी हुजूर राशिद मक्की साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाज़रीन, अब दर्जा बदर्जा बड़ी तेजी के साथ गुलपोशी की रस्म अदा की जाएगी। मैं हमारी मस्जिद कमेटी के नायब सदर अलहाज रियाज अहमद अशरफी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं। मेरे उस्ताद मोहतरम खलीफा हुजूर जिलानी मियां हजरत सैयद मोहम्मद शफी अशरफी दामत बरकातुल कुद्सिया की खिदमत आलिया में टावेल का नजराना पेश करेंगे। चूंकि फूल आपको दिए जाएंगे, 1 सेकंड आप पहन करके अपने सामने रखेंगे और फिर वो हमारे लिए भी और देने वालों के लिए भी थोड़ा तकलीफी का मामला हो सकता है। खैर, कमेटी वालों ने यही सोचा कि कोई ऐसी चीज दें कि तोहफे के तौर पर अपने घर आप ले जाएं। हम सब की तरफ से हुजूर वाला की तो गुलपोशी हो चुकी है। उसके बाद चूंकि आज यहाँ पर सरजमीन डांडेली से खलीफा हुजूर मोहम्मद शफी अशरफी साहब तशरीफ रखते हैं, मैं इनके नाम से नावाकिफ हूँ। सैयद शाहुल हमीद अशरफी साहब की खिदमत में भी शॉल का नजराना जनाब इमरान अशरफी साहब पेश करें। जुनैद अशरफी, फारूक अशरफी खड़े हो जाएं और जरा तेजी के साथ आप जो है गुल जो है चादर और टॉवेल पेश करते जाएं। हमारे दरमियान शहर बेलगाम की एक मारूफ शख्सियत नकीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा सरदार अहमद कमर नईमी साहब तशरीफ रखते हैं। आपकी खिदमत में जुनैद अशरफी साहब जो है
چادر کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد خطیب و امام مسجد علی حضرت علامہ غلام رسول سعدی صاحب کی خدمت میں بھی گلائے محبت پیش کیے جائیں گے. اور یم کے اگلی کی سرزمین سے تشریف لانے والے ہمارے استاد محترم حضرت محمد شفیع اشرفی صاحب کے خلیفہ جناب عبد القادر پیرزادہ صاحب، ان کی خدمت میں بھی چادر کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد میں فاروق، جنید اور عمران سے گزارش کروں گا کہ ہمارے جو دیگر ائمہ حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں، حافظ و قاری محمد ابراہیم اشرفی صاحب جو شہر بیلگام کے، راشد میاں صاحب کے سب سے پہلے اور قدیم جو ہے ان کا بھی استقبال کیا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ حافظ اشرفی صاحب کی اور حافظ عمران ایک اور عرفان صاحب، ان کی خدمت میں مولانا علاء الدین صاحب کی خدمت میں بھی گل جو ہے پیش کیے جا رہے ہیں. خلیفہ حضور خطیب اعظم میرے ہم نوا، میرے ہم دوست برادر طریقت مولانا فہیم اشرفی صاحب، ان کی تعلیم ہماری تعلیم ایک ساتھ شروع ہوئی، آپ کی بھی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. مولانا سجاد برکاتی صاحب کی خدمت میں بھی پیش کیے جاتے ہیں. اور ہمارے مسجد کے مؤذن وہ بھی مولوی ہیں، مولوی سجاد صاحب کی بھی خدمت میں آپ پیش کیجئے. یہ سب ہماری طرف سے ہی ہو رہا ہے. اور جی ہاں ماشاءاللہ تنظیم علماء اہل سنت کے صدر محترم حضرت علامہ علی حسین قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں. میں نے نام آپ کا صحیح لیا؟ مولانا علی حسین صاحب، خلیفہ حضور راشد میاں صاحب، ان کا بھی استقبال کیا جاتا ہے. ان کو بھی جو ہے شال کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ جی ہاں سب کے اشارے ہو رہے ہیں، مجھے بھی دے دیجیے، مجھے بھی ماشاءاللہ شکریہ صاحب. خیر اب ہم حضور والا کی خدمت میں مائک پیش کریں گے اور اپنے خالی دامن کو بھرنے کی کوشش کریں گے. ایک ضروری اور اہم اعلان، انشاءاللہ تعالی مجلس علماء اہل سنت اور انجمن اسلام ضلع بیلگام کی جانب سے 5 ستمبر کو بعد نماز مغرب انجمن ہال میں ایک عظیم الشان کانفرنس میلاد مصطفیٰ کانفرنس منائی جا رہی ہے، جس میں مقرر خصوصی مفتی سیف اللہ علیمی صاحب تشریف لا رہے ہیں اور ایک مشہور و معروف شاعر ڈاکٹر سنجر لکھنوی صاحب انشاءاللہ تشریف لائیں گے. اور اس کے بعد کھانے کا یعنی لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے. آپ تمام حضرات اس میں تشریف لائیں. حضور والا کی خدمت عالیہ میں ادباً گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں، ہمارے قلوب اور اذہان کو منور و مجلی فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سيدنا ومولانا محمد المصطفى وآله المجتبى وأصحابه الصفا من يومنا إلى يوم الجزاء. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك لتركب المبطلين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
وعلى ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى آل سيدنا مولانا بارک وسلم. نبی اور آل پر ایک مرتبہ اور علیہ السلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وجہ تخلیق کائنات فخر آدم و بنی آدم نائب خدائے اکرم مالک رکاب امم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک آمد کا مہینہ ہے اور یہ ماہ ربیع شریف آپ سبھی کو مبارک ہو. حضور کی آمد کا مہینہ ہے. وہ وقت بھی قریب آ رہا ہے جس کا شدت سے ہم آپ سب انتظار، ساری کائنات کو انتظار. دیکھا جائے تو ایک ہی کا تو انتظار ہے. ساری کائنات منتظر ہے، ایک منتظر ہے. منتظر اسے کہتے ہیں جس کا انتظار کیا جائے، اور منتظر کہتے ہیں انتظار کرنے والے کو. اب صرف انتظار کرنے والوں کی لسٹ میں صرف یہی نہیں ہے کہ ہم آپ ہیں. اس منتظر کا انتظار، میں لفظوں سے تھوڑا سا، اس منتظر کا انتظار آنے سے پہلے انبیاء کو بھی تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو بشارت دیتے ہوئے آئے. بشارت دیتے ہیں. وہ کیا بشارت؟ کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، ایک رسول میرے بعد، جس کا نام احمد، جس کا نام احمد ہوگا. تو حضور بشارت عیسیٰ ہیں، حضور دعائے خلیلی ہیں. دعائے خلیل حضور اپنی والدہ محترمہ کے خواب کی خوبصورت تعبیر ہے. اللہ نے اتنی بڑی دنیا بنائی صرف اپنے محبوب کے لیے. 18,000 عالم، 18,000 عالم اللہ نے خلق کیا صرف اسی محبوب کے لیے. اب آپ ذرا دیکھیں
رب کائنات نے اپنے لیے جس صفت کو رکھا، رب العالمین، آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اور یہ صفت جا بجا قرآن میں ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو خدا رب العالمین اور محبوب کے لیے رحمت للعالمین۔ اب دیکھیے اس میں جو گوشہ ہے وہ میں اس میں جو میرا ایک مزاج ہے کہ اپنی صفت رب العالمین اور محبوب کی صفت رحمت للعالمین فیض ہے، جو زمین میں ہے وہاں بھی فیضان ربوبیت ہے، جو پہاڑوں پر ہے وہاں بھی فیضان ربوبیت ہے، جو دریاؤں میں ہے وہاں بھی فیضان ربوبیت ہے نا۔ اور ہر ایک مخلوق ربوبیت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اس کو فیض چاہیے۔ اب اگر کوئی نکلنا چاہے دائرے ربوبیت سے تو نہیں نکل سکتا، کوشش کر کے دیکھ لو۔ ہمیں جو زندگی ملی ہے اسی ربوبیت کا فیضان، یہ ہاتھ پاؤں، یہ نعمت ہے، یہ آنکھ، یہ سماعت جس سے ہم سنتے ہیں، آنکھ جس سے ہم دیکھتے ہیں، زبان جس سے ہم کلام کرتے ہیں، دماغ جس سے ہم سوچتے ہیں، ہاتھ جس سے ہم کام کرتے ہیں، پاؤں جس سے ہم چلتے ہیں، یہ سب خدا کی ربوبیت کا فیضان ہے۔ تو ہمیں تو زندگی کے ہر موڑ پر وہ فیض چاہیے۔ تو اگر کوئی خدا کی ربوبیت کے دائرے سے نکلنا چاہے نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا۔ فرمایا گیا محبوب میں رب العالمین اور میں نے رحمت للعالمین۔ اب جہاں جہاں میری ربوبیت، جہاں جہاں میری ربوبیت وہاں وہاں تمہاری رحمت۔ جس طرح بندہ میری ربوبیت کے دائرے سے نہیں نکل سکتا میرے حبیب، اسی طرح بندہ تیری رحمت کے دائرے سے۔ حضور کی رحمت سے کے دائرے سے۔ اب رحمت کیا ہے؟ کیا رحمت للعالمین۔ آپ ذرا دیکھیں میرے پردادا کا ایک شعر، ان کو تو کوئی نہیں جانتا مگر ایک شعر انہی کا ہے جو سب پڑھتے ہیں۔ ہاں، کرم سب پر ہے، کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو۔ یہ حضور محدث اعظم کے والد گرامی، کرم سب پر ہے، کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو۔ ایک دونوں مصرے میں ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے۔ کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو کوئی ہو، ہے نا۔ اب کوئی ہو کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی ہو، اپنا ہو اس پر بھی کرم، پرایا ہو اس پر بھی کرم، دوست ہو اس پر بھی کرم، کوئی ہو دشمن ہو اس پر بھی کرم، راستے میں کانٹے بچھانے والے بھی ہو اس پر بھی کرم، درود و سلام پڑھنے والے ہو اس پر بھی کرم، دندانے مبارک شہید کرنے والے ہو وہ ایسا رحمت للعالمین اس پر بھی کرم، کوئی ہو۔ کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، ہے اب جگہ کی بھی تخصیص نہیں، کہیں ہو کہیں ہو، کرم سب پر ہے۔ ارے دوستو کرم سب پر ہے، اب میں کیا بتاؤں، کرم کوئی ہو کہیں ہو، شکم مادر میں ہو، عالم برزخ میں ہو، عالم اجسام میں ہو، اور میں تو کہتا ہوں عالم ارواح میں ہو، کہیں ہو کہیں ہو، شہر میں ہو، گاؤں میں ہو، جھوپڑی میں ہو، محل میں ہو، کہیں ہو،
कहीं हो, अरे बने हुए ब्रिज के नीचे हो, है ना? तो मुस्तफा ऐसा उसमें देखिए करम सब पर हो, है कोई हो कहीं हो कोई हो, ये मिसरा ऐसा है कि इस पर रात भर बोलते रहो। करम सब पर है कोई हो कहीं हो। अब अगली बात जो है तुम ऐसे ऐसे, अब लफ्ज़ ऐसे ने पहले मिसरे को उछाल लिया। या रसूल अल्लाह करम सब पर है कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो। एक बात बताऊं दोस्तों, रहमत, हर नबी रहमत, हर रसूल रहमत, हजरत आदम रहमत, हजरत शीश रहमत, हजरत नूह रहमत, हजरत जकरिया रहमत, हजरत सुलेमान रहमत, हजरत याकूब रहमत, हजरत इसहाक रहमत, हजरत यूसुफ रहमत, है ना? हजरत मूसा रहमत, हजरत ईसा रहमत, हजरत इब्राहिम रहमत, हजरत इलियास रहमत, रईस हजरत इदरीस रहमत, कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम, ये सब रहमत, मगर अपनी कौम के लिए। यहाँ कोई नहीं चलेगा, करम सब पर है कोई और नहीं मकसूद। तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन, तो रहमत होना हर नबी की सिफत है, वस्फ है, मगर मुस्तफा का मकाम ये है कि वो सिर्फ रहमत नहीं है, वो सिर्फ रहमत नहीं है, रहमतुल लिल आलमीन है। अच्छा एक बात बताएं दोस्तों, जो रहमत होता है मेहरबान, है ना? मेहरबान, इसीलिए इसका तर्जुमा एक तो रहमत का तर्जुमा महमूद आलूसी, अल्लामा महमूद आलूसी तफसीर रूहुल मानी में, उन रहमत का तर्जुमा उन्होंने ऐ राहिमन लिल आलमीन, रहमत राहिम मेहरबानी करने वाला, मगर जो मजा रहमत में है वो राहिम में नहीं। अब मैं इसको समझाऊं दरसगाही अंदाज में। एक है ज़ैदुन अदलुन और एक है ज़ैदुन आदिलुन। आदिल आ रहा है, 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 आदिल आ रहा है। यहाँ रहमत को अपने माना पे रखा जाए। मुस्तफा मुस्तफा करीम रहमत है, रहमत रहमत। आए हाय, अदल और आदिल, जो बात अदल में है वो आदिल में नहीं, बस ऐसी जो रहमत में है वो राहिम में नहीं। सरापा रहमत, हुजूर सरापा रहमत, उंगली गुश्ते मुबारक रहमत, जबान रहमत, दहने मुबारक रहमत, चश्माने मुबारक रहमत, समाअत रहमत, फिक्र रहमत, चाल रहमत, चलना रहमत, उठना रहमत, बोलना रहमत, खाना पीना रहमत, अदा हर हर अदा रहमत, अदा रहमत। अरे वो तो सरापा रहमत है, सरापा रहमत है, और आलमीन को भी इसका एहसास है, आलमीन को इसका एहसास है। सब छूट जाए, छूट जाए, मगर इस रहमत का दामन छूटने न पाए। रहमत का दामन इसलिए कि आलम को अपनी औकात मालूम है कि हमें जो आलम हमको वजूद मिला है, जरिया यही रहमत, वसीला यही रहमत, जरिया यही रहमत, वसीला वही रहमत। तो रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए, करम सब पर है, कोई हो कहीं हो। अब कहीं हो, बेलगाम में हो, हुगली में हो, मैसूर में हो,
कब्र में हो, कब्र में हो, और मतलब कहना उस हालत में हो कि फरिश्ते सवाल कर रहे हैं, मन रब्बो का, मान दिलो का, मन रब्बो का, मान दिलो का, वहाँ भी मुस्तफा, जहाँ कोई सहारा देने वाला नहीं है, महबूब सहारा दे रहे हैं। दोस्तों, इंतकाल होता है, मैयत को कंधों पर ले जाते हैं, दफन करके चले आते हैं, है ना। बाप चला गया, बेटा रोता है, चीखता है, बिलखता है, सिसकता है। अरे भाई, अगर तुम इतनी परेशान हो तो तुम भी चले उतर जाओ कब्र में। इसके लिए तैयार नहीं है। बाप को दफन करके आया, अब वो बेसहारा, सोचो घर में रहता था, आगे पीछे खादिम मुलाजिम नौकर, ये लाओ वो लाओ, कब्र में तन्हा, कब्र में तन्हा, वो तन्हाई का एहसास जब कभी तन्हाई में रहो फिर पता चलेगा कि कब्र की तन्हाई, वहां तो कोई रास्ता भी नहीं, खिड़की भी नहीं, सुराख भी नहीं, कोई सुराख भी नहीं, है ना। अब आप जरा देखिए, जब दो सवाल फरिश्ते कर लेंगे तो तीसरे सवाल की तरफ आएंगे, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। अब हमें रहमत की तरफ ले, अब जब रहमत की तरफ हमारी तवज्जो फरिश्तों ने दिलाई तो अब सहमत दूर, अब हमारी आंख हुजूर का चेहरा, हुजूर का चेहरा हमारी आंख, अरे वो आंखें जो इस आलम मादियत में तरसती रही दीदार के लिए, ये काम तो मौत ने आकर आसान कर दिया। इसीलिए दोस्तों, जिस तरह बंदे की जिंदगी नेमत है, इसी तरह मौत भी नेमत है। इसलिए कि मौत मोमिन को मारने नहीं आती है, मुस्तफा से दिलाने आती है। जिंदगी की नेमत है, जिंदगी का खालिक भी खुदा है, मौत का खालिक भी खुदा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक नेमत हो, एक सहमत हो? नहीं, जिंदगी की नेमत है, मौत भी नेमत है, मौत भी नेमत है। एक बार बताओ दोस्तों, ऐसा है कि जिंदगी ने जो काम हमारे साथ नहीं किया, मौत ने कहा तेरी जिंदगी ने तुझ पर जो एहसान नहीं किया वो मैं कर देती हूँ, चल चल मेरे साथ, तू हुजूर को देखना, उस रहमत की ज़ियारत चाहना, चल मेरे साथ। तो अब रहमत तक पहुंचाने के लिए वसीला मौत, तो जो रसूल तक पहुंचाए वो रहमत है नहीं, वो नेमत है। सैयदना मौलाना मोहम्मद सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम, जो नबी से पहुंचा दे, जो नबी से मिला दे, वो भी नेमत है। जो नबी की बारगाह का कुर्ब अता कर दे, वो भी नेमत है। दोस्तों, अब हम समझ गए कि सरकार की बारगाह जिस वसीले से हमको मिल रही है, सब नेमत, गौसे आजम नेमत, गरीब नवाज नेमत, शाह बदरुद्दीन नेमत, कुतुबे आलम नेमत, मखदूम अशरफ नेमत, शाह बरकतुल्लाह नेमत। और एक बात बताओ, जो आसानी से सरकार की बारगाह तक हमें पहुंचा दे, इमाम अहमद रजा नेमत, नेमत है नेमत। जो पूरे मुस्तफा अता कर दे, जो बारगाह मुस्तफा तक हमें पहुंचा दे, वो भी नेमत है। सारे सहाबा नेमत, अहले बैत नेमत। इसीलिए दोस्तों, एक बात बताओ, सब नेमत है, नेमत ये नेमत वालों की जमात है। तो अहले सुन्नत को हल्के में ना लेना, ये अहले सुन्नत ही वो जमात है। जो अहले सुन्नत है वो अहले नेमत है, जो अहले नेमत है वो अहले सुन्नत है। सैयदना मौलाना मोहम्मद सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम,
کبا تحب تردا پہ تو صلی علیہ. اب حضور رحمت کی طرف فرشتوں نے اشارہ کیا، رحمت ہے نا. اب حضور تو پیکر رحمت، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اچھا ایک بات بتاؤں، سوال 3 مگر سب سے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سوال 3 مگر کامیابی نجات آخری تیسرے سوال پر. توحید کے بارے میں پوچھا گیا، جواب مردے نے دے دیا. 3 اسلام، تمہارا رب اللہ، 3 اسلام. بات تو ختم ہو جانی چاہیے، نہیں کیوں؟ اس لیے کہ رسالت کے بغیر توحید کا کوئی تصور نہیں ہے. رسالت کے بغیر وحدانیت کا تصور نہیں. ہم نے خدا کو ایک مانا، ذریعہ بتاؤ. ہم نے خدا کی ذات مانا، ذریعہ بتاؤ. ہم نے خدا کو واحد مانا، ذریعہ بتاؤ. خدا کو احد مانا، ذریعہ بتاؤ. اس کی الہیت الوہیت کو مانا، ذریعہ بتاؤ. تو ذریعہ وہی رحمت، ذریعہ وہی رحمت ہے نا. اب آپ سوچیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، کیا کہتے ہو نہیں، کیا کہتے تھے؟ ما کنت تقول، کیا بولتا تھا؟ بڑی زبان چلتی تھی. اب پتا وہاں نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی سہارا دینے والا. فرشتے ہیں سوال کر رہے ہیں، جواب آپ کو دینا ہے نا. تو ایک بات بتاؤں دوستوں، میں اس تفصیل میں نہ جانا چاہتا ہوں، آپ کو لے جانا چاہتا ہوں ہے نا، کیونکہ وقت کی تنگی بھی ہے. مگر میں اپنا مضمون پورا کروں گا انشاءاللہ، کوشش کروں گا. کون کیا جواب دے گا؟ ہم نے تو کسی سب کا ٹھیکہ تو لے دیا. کون کیا جواب دے گا؟ ہمیں کیا بولنا؟ ہم سے پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا. تو میں تو تبلیغ کیے لیے بیٹھا ہوں. بیلگام والوں، بیلگام کے سنی مسلمانوں، جب قبر میں جاؤ گے جانا تو طے ہے، آج نہیں کل. تو جب تم سے پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں. اسی لیے ہم نعت کی محفل لگتے ہیں، درود کی محفل لگتے ہیں، سلام کی محفل لگتے ہیں. کبھی سنی عادی ہو جائے، عادی ہے. درود پڑھنا ہماری عادت ہے، سلام پڑھنا ہماری عادت ہے. اور عادت کسے کہتے ہیں؟ جو کبھی چھوٹے نہ، ہے نا. یہ چائے کی عادت ہے، کسی کو پان کی عادت ہے، کسی کو دھواں نکالنے کی عادت ہے. تو عادت والے تو طرح طرح کے ہیں، مگر ایک عادت کو درود و سلام پڑھنے کی عادت ہے. اور عادت کبھی زندگی میں ساتھ چھوڑتی نہیں. اور ایک بات بتاؤ، ایسی عادت کا کو سلام جو درود و سلام کی صورت میں ہو، ایسی عادت ہے نا. اب ہم سے پوچھیں گے ان کے بارے میں، کہا ان کے بارے میں، انہی کے بارے میں تو ہم کہتے تھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام. یہ تو ہم عمر بھر پڑھتے رہے، عمر بھر پڑھتے رہے. ان کے بارے میں یہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے نبی ہے، یہ سید الانبیاء ہے، یہ سید المرسلین ہے، یہ فخر آدم و بنی آدم ہے، یہ مالک رقاب امم ہے، یہ شافع وسعت انام ہے، یہ دافع ظلمات آسام ہے، یہ طبیب جراحت دروح ہے، یہ حبیب حضرت بیچو ہے، یہ سر اللہ مکنون ہے، یہ در اللہ مخزون ہے، یہ علیم مکانہ وما یکون ہے، یہ صدوق الامین المامنون ہے، یہ خازن خزائن غیبی ہے، یہ قائل مقبول ربیت عند ربی ہے، یہ بنائے حقت آدم و آدمیہ ہے، صحابہ رحمت آدم و آدمیہ ہے، یہ نور عیون عرفہ ہے، یہ سینہ ہے، یہ سینہ سرور سینہ مومنہ ہے، یہ مطہر ہے، یہ معمر ہے، یہ
रसूल, इनके बारे में ये अल्तफ़ाए अल्तफ़े पदाए रब्बानी है, ये अशरफे सनाए अल्तानी है, ये तैयारे उरूजे लामकानी है, ये सैयारे औजे आसमानी, ये महले सिपहरे कमालो खूबी है, ये रसूल इनके बारे में। अरे ये वो है जो बदरे मुनीरे आसमाने जमाने महबूबी है। इनके बारे में लेकिन इनके बारे में जो 4 मिसरा फाजिल बरेलवी इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ने है ना, मैं तो यही कहूँगा ये बहुत लंबी तफरीर हो जाएगी, बहुत लंबी बात होगी। इनके बारे में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, मगर वो 4 इनफ है हमारे तुम्हारे लिए, इससे फरिश्ते भी मुतमईन हो जाएंगे। इनके बारे में तो सुनो फरिश्ता, इनके बारे में तो सुनो अल्लाह की ज़ात कदम शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है, इन्हें ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ये मेरी जान है, जाने ईमान है, जाने जहान है, रूहे ईमान है, रूहे इबादत है, जाने बंदगी है, जाने जिंदगी है। उसी नबी की बेसत होने वाली आमद सरकार की वजह तखलीक़ कायनात बनकर मुस्तफा रहे, सीरत बज़्म कायनात बनकर मुस्तफा रहे। आज जो ये कायनात का हुस्न जमाल, ये चमक दमक जो है, ये मेरे मुस्तफा का सदका है, ये मुस्तफा करीम का सदका है। ये शम्सो कमर और ये सितारों में जो चमक और नूरानियत और जो गर्मी है, जो हरारत है, जो इनमें चमक और दमक है, ये मेरे मुस्तफा के का सदका है ना। ये उसी नूरानियत का सदका है, उसी नूर वाले का सदका है। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला नूर लेकर सारे जहान को मुनव्वर करने के लिए आ गया। अब अंधेरे अपनी इबादत नहीं कर सकते क्योंकि नूर आया, और ऐसा नूर वाला है जिसने हमें चमकाया, हमारे अंदर को चमकाया, जिसने जमीन चमकाया, जिसने आसमान चमकाया, जिसने शम्सो कमर को चमकाया, जिसने पहलो पर को चमकाया, जिसने खुशबूदार को चमकाया, जिसने इनोवा को चमकाया, चमकाया उसी एक नूर ने। उसी एक नूर से सारा जहान जगमगा रहा है, जगमगा रहा है, जगमगा रहा है, जगमगा रहा है, और क़यामत तक जगमगाता रहेगा। वही नूर वाला, उसी की रहमत इस जहान में भी है, और उसी नूर वाले की रहमत उस जहान में भी है। हम आलम अजसाम में है, रहमत साथ है, आलम बरज़ख में है, रहमत साथ है, उठेंगे रहमत साथ है, मुल्सिरात से गुजरेंगे रहमत साथ है, मीज़ाने अमल पर रहमत साथ है, प्यास लगी है हौज़े कौसर पर रहमत साथ है, रहमत साथ है। जहाँ कोई साथ नहीं है वहाँ रहमत साथ है। क़यामत की सफ़ों में रहमत साथ है। हिसाब और किताब का खौफ होगा, घबराने की बात नहीं है, रहमत साथ है। मुस्तफा सजदे में सर रखेंगे, मेरा मौला कहेगा महबूब अपना सर उठा, और क्या चाहता है, संतोता मांगता किया जाएगा। इस बात शफ़ा आज का दिन तो तेरा है, आज का दिन तो तेरा है। मैंने क़यामत का मैदान रखा सिर्फ तेरे जमाल को दिखलाने के लिए, तेरे कमाल को दिखलाने के लिए। मुझे, मैं तो रब हूँ, रब्बुल आलमीन हूँ, आलिमुल गैब व शहादा हूँ,
قیامت کی مجھے کیا ضرورت, حساب و کتاب کی مجھے کیا ضرورت ہے نا. مجھے تو معلوم ہے یہ میرے علم میں ہے, جنتی کتنے ہیں, جہنمی کتنے ہیں, بیچ والے کتنے میں ہے, مجھے معلوم ہے. مگر نہیں, میں تو دیکھنا قیامت رکھوں گا, حساب کتاب کا رکھ لوں گا, تاکہ اس میرے محبوب لوگ تمہارا جلوہ دیکھیں, لوگ تمہارا کمال دیکھیں, کمال ہی نہ دیکھیں, اختیار دیکھیں, تمہاری شفاعت کا کیانا دیکھیں, تمہاری مسکراہٹ دیکھیں. اسی لیے ابھی سویرا ہے, آج ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا میرے دوستو تو حضور رحمت. تو اب رحمت کی طرف, اب ظاہر سی بات ہے جب یہ تیسرا سوال, ہم اتنی بڑی بات ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو, ہے نا. تو اب فرشتے چلیں گے اور کیا کہتے ہوئے چلیں گے, نم کڈومت العروس, سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے. دلہن سوتی ہے تو کوئی جگاتا ہے, اپنی مرضی سے اٹھتی ہے, گھر والے ہی بولتے ہیں سونے تو. اب اس کیفیت کو تو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس گزرا ہو, سب سمجھ بھی نہیں سکتے. اس وقت سو رہے ہے نا, تو اس بندے سے فرشتے گئے کہ سو جا. اچھا ایک بات بتاؤں, نم کنومت العروس, دلہن کی طرح, یہ اسی سے عرس نکلا. ہم عرس ہر ایک تاریخ میں نہیں مناتے, اسی تاریخ میں جس دن جس وقت فرشتے قبر میں کہتے ہیں نم کنومت العروس, ہے نا. تو جب وہ ڈیٹ آتی ہے تب ہم عرس مناتے ہیں, تب ہم عرس مناتے ہیں. ایک یہ بھی نکتہ نکلتا ہے نا, عرس کا عروس سے, وہ بھی ایک لنک ہے. بہرحال مادہ تو ہے بھائی, حروف اصلی تو ہے. تو حضور رحمت کرم سب پر ہے, کوئی ہو ایسی آن بادشاہ والا نبی آ گیا, تمہید تو بہت اچھی تیار ہو گئی. اور آیت میں نے جو پڑھی ہے, کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ وہ کب آئے گی, وہ میرے ذہن میں ہے. میں نے کہا کہ آج خوبصورت تمہیدی گلدستہ خوبصورت تیار ہو جائے, پھر آتا ہوں سمیٹ کر. ایسے رحمت والے جس کی رحمت کے دائرے سے کوئی باہر نہیں, ایسے رحمت للعالمین نبی کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے, وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. اے محبوب, اس سے پہلے نہ تم نے کچھ لکھا, نہ کسی سے کچھ پڑھا, نہ کسی سے پڑھا, اور نہ کچھ اپنے ہاتھ سے لکھا. اگر آپ کسی سے پڑھتے, ہاتھ سے لکھتے, تو یہ باطل والے آپ کی نبوت میں شک لاتے. جو کہ آپ کا نہ لکھنا اور کسی سے نہ پڑھنا, اے محبوب, یہ دونوں تمہاری نبوت کی دلیل ہے. دونوں نبوت کی. تو حضور نے کسی سے پڑھا نہیں, یہ بھی حضور کی نبوت کی دلیل. اس لیے کہ جو اہل کتاب تھے ان کا عقیدہ تھا جو آخری نبی آئے گا وہ امی, وہ کسی سے پڑھے گا نہیں, نہ ہاتھ سے لکھے گا. تو یہ دونوں, نہ لکھنا نہ پڑھنا, نبوت مصطفیٰ کی دلیل, جو بڑی جلیل. حضور نے لکھا نہیں. اچھا پڑھنے کی بات آتی ہے تو حضور کو پڑھنے کی ضرورت کیا, جس کو خود رب نے پڑھایا. الرحمن علم القرآن, اور تھوڑا سا نہیں پورا قرآن سکھایا.
اب مجھے بتاؤ وہ کون سا علم ہے جو قرآن میں نہیں؟ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشک و تر میں کچھ ایسا نہیں جو قرآن میں نہیں. تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا واضح بیان قرآن، ہر چیز کا واضح بیان قرآن، ہر بیان کا بیان قرآن. ایک بات بتائے دوستو، کوئی بات ہو، اب ہم قرآن دیکھ رہے ہیں کہ وہ مل جائے، ہمارا پانا اور ہے اور قرآن میں ہونا اور ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نہیں پا رہے ہیں تو قرآن میں نہیں. بھائی ہم ڈھونڈیں گے اپنی بساط علمی کے مطابق تو ہمارا پانا اور قرآن میں ہونا اور. اسی لیے ہمیں پابند رکھا گیا. حضور نے کیا فرمایا؟ حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کا گورنر بنایا تو سرکار فرماتے ہیں کیف تقضی یا معاذ، اے معاذ فیصلہ کیسے کرو؟ تو انہوں نے کہا اقضی بکتاب اللہ، تو قرآن سے فیصلہ کرو. وَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهِ، اگر تم اس میں نہ پاؤ، اگر تم اس میں نہ پاؤ تو فرماتے ہیں کہ اقضی بسنت رسول اللہ. پھر حضور آپ نے کیا فرمایا ہے اس روشنی میں فیصلہ کروں گا. اقضی بکتاب اللہ جب بات آئی تو حضور نے فرمایا وَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهِ، اگر اس میں نہ پاؤ، اس میں تم نہ پاؤ. یہ نہیں کہا فَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ، اس میں اگر نہ ہو، یہ نہیں کہا تم نہ پاؤ، تم نہ پاؤ. تو اس کا مطلب ہمارا آپ کا قرآن میں پانا ہو رہا ہے، ہونا ہو رہا ہے، یہ ضروری نہیں. ورنہ دوستو اگر سب کو سب کچھ قرآن میں مل جاتا، سب کو سب کچھ قرآن میں مل جاتا تو نور الہدایہ کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ عنوان دیا گیا، ہماری کمیٹی ہمارے بچوں نے یہ نور الہدایہ رکھا، تو اس نور الہدایہ کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ قرآن تو خود ہدایت ہے نا، وہ بھی نور ہے. مگر قرآن کا مطلب معنی سمجھنے کے لیے نور الہدایہ کی ضرورت. اور اگر نور الہدایہ کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اقوال صحابہ میں جاؤ، اور وہاں بھی نہ ملے تو مجتہدین کے پاس جاؤ. امام اعظم نے کیا کہا، امام شافعی نے کیا کہا، امام مالک نے کیا کہا، امام احمد بن حنبل نے کیا کہا. تو اب ہمارے پاس دلیلیں کتنی ہیں؟ ایک نہیں، دو نہیں، چار، جنہیں ادلہ اربع کہتے ہیں. چار دلیل، قرآن حدیث اجماع قیاس، قرآن حدیث اجماع قیاس. اگر یہاں نہیں تو وہاں دیکھو، وہاں نہیں تو اور آگے دیکھو، وہاں اس نہیں اس کے آگے دیکھو، کہیں تو ملے گا، کہیں تو ملے گا. تو دلیل ایک دو نہیں چار، دلیل ایک دو نہیں چار، اسی پر ہے گفتار. تو اگر تم نہ پاؤ تو میں حضور آپ کی سنت کی روشنی میں فیصلہ کروں گا. تو قرآن میں ہونا اور ہمارا پانا، تو اللہ نے پورا قرآن محمود کو پڑھایا، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک. اب مجھے بتاؤ وہ کون سا علم ہے جو قرآن میں نہ ہو؟ وہ کون سا فن جو قرآن میں نہیں؟ کون سا علم قرآن میں نہیں؟ ہر چیز کا واضح بیان. تبیان کسے کہتے؟ بیان کو نہیں، واضح بیان کو. ہر چیز کا واضح بیان قرآن ہے. رحمان نے پڑھا دیا، حبیب رحمان نے پڑھ لیا. نہ پڑھانے والے کا کوئی شریک، نہ پڑھنے والے کا کوئی شریک ہے نا. ایک بات بتاؤں دوستو، حضرت جبریل کا کام لانا تھا،
اس لیے کہ آپ دیکھیے جب حضرت جبریل پہلی وہی آئی اقرا تو حضور نے کیا فرمایا؟ مانا بے قاری، میں نہیں پڑھتا، نانا بے قاری، میں نہیں پڑھنے والا. اس میں فائل کا ترجمہ کر دوں، میں نہیں پڑھنے والا. اقرا پڑھیے، نہیں پڑھتا. اقرا پڑھیے، نہیں پڑھتا. حضرت جبریل نے حضور کو دبوچا، اتنا دبوچا کہ خود، میں کیا بتاؤں، میں تو ترجمہ کر رہا ہوں کہ خود پھٹ گئے. اتنا دبوچا کہ پھٹ گئے حضرت جبریل. حضور نے کہا میں نہیں پڑھتا. پھر حضرت جبریل اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. حضور نے پڑھنا شروع کر دیا. کیا سمجھے؟ نبی کی شان یہی ہے جو مرضی سے نہیں پڑھتا، اپنی مرضی سے نہیں، اس کی مرضی سے. اب جب تم نے کہا اپنے رب کے نام سے پڑھنا شروع کر دیا ہے نا، آگے تک کا پڑھنا شروع کر دیا. تو دوستو، مانا بقاری کا مطلب میں پڑھتا نہیں، مطلب یہ میں پڑھنا جانتا نہیں، یہ نہیں. میں پڑھنا جانتا نہیں، یہ نہیں. میں پڑھتا نہیں، میں نہیں پڑھتا، یہ الگ بات ہے. میں پڑھنا جانتا نہیں، یہ الگ بات ہے. میں نہیں بولتا، یہ الگ بات ہے. بولنا جانتا نہیں، یہ الگ دوسری بات ہے نا. تو میں لکھتا نہیں. تو قرآن نے ایک بات بتائیں، علم کی نفی نہیں کی کہ محبوب تم لکھنا جانتے نہیں. تم نے لکھا نہیں، کیوں نہ لکھنا تمہاری نبوت کی دلیل. یہ اہل کتاب کو بتانا کہ جو نبی آئے گا وہ امی ہوگا، نہ کسی سے پڑھے گا، نہ کسی سے لکھے گا. اب جب یہ بات بتاؤ دوستو کہ لکھنا اور ہے، نہ لکھنا اور ہے، نہ لکھنا اور ہے، اور لکھنا نہ جاننا اور ہے. فرق ہے نا. حضور نے لکھا نہیں لیکن لکھنا جانتے تھے. اب جانتے تھے، اس پر ایک دلیل دے. حضور جانتے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کی وہ روایت ہے کہ حضور نے مجھے قلم رکھنے، قلم پکڑنے اور دوات رکھنے کی تعلیم دی اور فرمایا اے معاویہ، رحمان کی رہ اس طرح لکھو، ہا اس طرح لکھو، میم اس طرح لکھو، الف اس طرح لکھو، نو اس طرح سے لکھو، ہے نا. تو اب اگر یہ جانتے نہیں تو لکھواتے کیسے، بتاتے کیسے؟ اس کا معلوم ہوا کہ مصطفیٰ لکھنا جانتے تھے، لکھا نہیں. اس حدیث سے ثابت ہو گیا رحمان کی راہ اس طرح لکھو، ہا اس طرح لکھو، میم اس طرح لکھو، الف اس طرح لکھو، نون اس طرح. اس کا مطلب حضور کو لکھنے کا علم ہے، پھر لکھا نہیں. کیوں نہ لکھنا نبوت کی دلیل. اب جو عارفانہ نکتہ وہ بھی سن لیجئے. دیکھیے حضور نے لکھا نہیں. کیوں نہیں لکھا؟ لکھنے والے کے قلم کا سایہ حروف پر پڑتا ہے. آپ کچھ لکھتے ہیں تو آپ کے قلم کا سایہ حروف پر پڑتا ہے. پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ پڑتا ہے. حضور کو گوارا ہی نہیں ہوا کہ میں لکھوں تو میرے قلم کا سایہ میرے رب کے ذکر پر پڑے. علامہ اسماعیل حقی صاحب روح البیان کیا پیاری بات بیان فرماتے ہیں، ہے نا. لکھنے والے کے قلم کا سایہ حروف پر پڑتا. حضور کو خواہش نہ ہوئی کہ میں لکھوں تو میرے قلم کا سایہ میرے رب کے ذکر پر پڑے. تو خدا نے اپنی بارگاہ سے انعام مصطفیٰ کو دیا. اے محبوب، جب تمہیں اپنے قلم کا سایہ میرے ذکر پر گوایا نہیں تو مجھے بھی گوایا نہیں کہ کسی کا قلم تمہارے سایہ پر پڑے. میں بے سایہ رکھوں گا. محمد وسلم کما تحب و ترضى تصلی علیہ. مصطفیٰ تمہارا جسم رہے گا، سایہ نہیں. سایہ نہیں، جسم رہے گا، سایہ نہیں.
ہاتھ ہے سایہ نہیں، پاؤں ہے سایہ نہیں، سر ہے سایہ نہیں، جسم کا سایہ نہیں، جسم بے سایہ، جسم بے سایہ، مگر وہ تو رحمت ہے نا، وہ تو رحمت ہے نا، وہ تو رحمت ہے، جسم بے سایہ، مگر ان کے کرم کا سایہ ہے، ان کی رحمت کا سایہ ہے، ان کی رحمت کا سایہ ہے نا۔ یہ زمین سایہ ہی رحمت ہی کا تو سایہ ہے، آسمان رحمت ہی کا تو سایہ ہے۔ اگر آپ حضور کا سایہ دیکھنا چاہتے ہو، حضور کا سایہ دیکھنا چاہتے ہو تو جسم پہ سایہ ہے، مگر سرکار کا سایہ صدیق اکبر سایہ ہی تو ہے، فاروق اعظم سایہ ہی تو ہے، عثمان غنی سایہ ہی تو ہے، علی مرتضیٰ سایہ ہی تو ہے، بایزید بستامی سایہ ہی تو ہے، عبدالقادر جیلانی غوث اعظم سایہ ہی تو ہے، عطائے رسول خواجہ غریب نواز سایہ ہی تو ہے، یہ سید بدر الدین چشتی یہ سایہ ہی تو ہے۔ تو دوستو اگر رسول کا سایہ چاہتے ہو تو رسول کے غلاموں کی بارگاہ میں چلے جاؤ، یہ سایہ ملے گا یہاں۔ پڑھا کسی سے نہ لکھا۔ دوستو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم ایسے آقا کریم کا ذکر جبیر، یہ رب کی توفیق سے، اس کی مدد سے، ورنہ کون بول سکتا ہے، کون بیان کر سکتا ہے، کون سن سکتا ہے۔ مولا کریم ہمارے بیان کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کی سماعتوں کو بھی قبول فرمائے، اور ہمیں اسی طرح سے سننے سنانے کی توفیق دائمی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام۔ یوں